بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس بیماری کی وجہ سے لوگ جب جماعت بنانے کے لیے صف بندی کرے تو کیا لوگوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھنا جائز ہے؟ کیا اس صورت میں موجودہ بیماری سے بچنے کی خاطر اس طریقے سے فاصلے پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ جواب: نماز میں مل کر کھڑے ہونے کی احادیث میں تاکید آئی ہے، جس کو اتصال صفوف بھی کہتے ہیں۔ اس لیے مل مل کر کھڑا ہونا یہی سنت ہے اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں وزارت صحت اور محکمہ صحت کی جانب سے جو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپس میں قریب قریب ہو کر کے نہ کھڑے ہویا کرو، لہذا یہ ایک اہم وجہ ہے اس بیماری سے بچنے کی۔ لہذا ایسی صورت میں ایک دو ہاتھ اگر بیچ میں فاصلے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مقتدی حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ ایک ایک دو دو ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو، لہذا اس طریقے سے عام حالات میں کرنا تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن بدرجہ مجبوری اس کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ اس کی نظیر فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے سخت بارش ہو تو صفوں کے درمیان فاصلے کو فقہاء لکھتے ہیں کہ سخت بارش کی وجہ سے یہ سخت بارش کا ہونا یہ ایک اہم عذر ہے، لہذا جس طریقے سے سخت بارش کے وقت صفوں کے درمیان فاصلے کی گنجائش ہے، اسی طریقے سے اس وقت بھی یہ بیماری ایک اہم عذر ہے، لہذا اس عذر کی وجہ سے صفوں کے درمیان فاصلے کا رکھنا اور مقتدیوں کے درمیان فاصلے کا ہونا اس طریقے سے کسی درجے میں گنجائش ہے۔ عام حالات میں یہ خلاف سنت ہوگا، چنانچہ عبارت ہے شامیہ وغیرہ کی وَلَوْ صَلَّى عَلَى رُفُوفِ الْمَسْجِدِ، اس کے تحت بڑی لمبی بحث جو ہے کی گئی ہے در مختار شامیہ وغیرہ کے اندر۔ اس کو شامی دوسری جلد 312 صفحے سے لے کر کے تقریباً 340 صفحے پر 340 صفحے تک جو ہے یہ اسی صفوف کی بحث اس کے اندر کی گئی ہے، لہذا وہاں شامی کے اندر اگر دیکھنا ہے تو دوسری جلد جو زکریا بک ڈپو کو چھپی ہوئی ہے اس کی دوسری جلد 310 صفحے سے لے کر تقریباً 340 صفحے پر 40 صفحے تک کا جو ہے مطالعہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اس مسئلے کو جو ہے میں نے مستفاد کیا ہے فتاوی قاسمیہ کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 86 سے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفوف کے تعلق سے لکھتے ہیں، احادیث میں صفوف کے ہموار کرنے کا حکم وارد ہے، یعنی صفوں کے درمیان اتصال، یعنی قیام کی جگہ ایک ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بلندی پر ہو، کوئی کھڑا ہو، کوئی پستی پر ہو، اس طریقے سے نہ ہو، کوئی آگے کوئی پیچھے، ایسا نہ ہو، اور دو شخصوں کے درمیان ایک آدمی کی جگہ خالی رہے، ایسا بھی نہ ہو۔ لہذا
اس کے تحت بڑی لمبی مفتی صاحب نے بحث کی ہے بزل کی عبارت کو لے کر کے، اور اس کا جو لب لباب ملتا ہے وہ یہی کہ عام حالات میں تسویۃ الصفوف جو ہے یہ 4 امور پر مشتمل ہے۔ اس کو استووا واعدلوا صفوفکم، اعتدلوا سووا صفوفکم، اتموا الصف، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیے ہے۔ اس عبارت کو ابو داؤد کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور تفصیل اگر دیکھنی ہے تو بزل کے اندر تفصیل موجود ہے۔ جو قدیم نسخہ ہے مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا، اس کے اندر مختلف جگہوں سے مفتی صاحب نے اس عبارت کو لیا ہے۔ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 360 سے 363 تک جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال فتح محمودیہ کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے 6ٹھی جلد 480 صفحے پر۔ اور سب سے بہتر عبارت جو ہے وہ اس کے اندر فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے، باب الزاق المنکبی بالمنکبی والقدم بالقدم فی الصف کے تحت جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ الزاق المنکبی بالمنکبی والقدم بالقدم فی الصف، اس کے تحت نقل کیا ہے۔ چنانچہ فتح الباری کے اندر ہے المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسدل خللہ، لہذا یہاں یہ جو درمیان میں جگہ چھوڑی جا رہی ہے یہ ایک عذر کے تحت ہے، لہذا ان جیسی عبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتصال صفوف تو سنت ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر کیا جائے، درمیان میں خلا کیا جائے تو کسی درجے میں گنجائش ہے۔ اس عبارت کو جو ہے فتح الباری کی کتاب اذان کے اندر نقل کیا ہے، باب الزاق المنکبی کے تحت حدیث نمبر 706 پر۔ فتح الباری کا جو دوسرا نسخہ ہے اس کے 247 صفحے پر اس کو نقل کیا گیا ہے، جو عبد القادر شیبۃ الحمد کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اور بھی متعدد کتب کے اندر ہے۔ لہذا اس وقت موجودہ بیماری کی وجہ سے ابو داؤد للعینی کے اندر بھی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لہذا اس بیماری کے تحت اگر کوئی آدمی اس طریقے سے صف کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے تو اس کی کسی درجے میں گنجائش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔